یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمان علیہ السلام کا شیعوں کے سوالات کا جواب دینا۔ جیسا کہ پچھلی ابحاث کے اندر بھی یہ موضوع گزر چکا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی زندگی کے 3 مرحلے جو ہیں وہ روایات کی روح سے بیان ہوئے ہیں، اور حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ پہلا مرحلہ آپ کی زندگی کا جسے ہم زمانہ حضور کہتے ہیں، جسے مخفی دور بھی کہا گیا، اس پر ایک گفتگو جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ دوسرا مرحلہ غیبت کا ہے، اور تیسرا مرحلہ زمانہ ظہور کا ہے۔ یہ جو موضوع آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کا تعلق پہلے مرحلے سے ہے کہ جب امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، البتہ خواص کی نگاہوں کے سامنے تھے، جب لوگ آپ کی زیارت کرتے تھے اور آپ کی طفولیت یعنی بچپن کا زمانہ تھا، مولا امام عسکری علیہ السلام جو ہیں اس وقت حیات میں تھے، اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ 11ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، تو مولا امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک نورانی بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے سوالات ان سے پوچھیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں امام جو ہیں وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس میں 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو چیز یہ آتی ہے کہ مولا امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بعد والے جانشین کا جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ مولا جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہیں یہ میرے جانشین، یہ میرے بیٹے جو ہیں یہی امام ہیں، چونکہ بچپن میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا یہ ایک امام جو ہے وہی یہ کام کر سکتے ہیں، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تیسری جو چیز جو ہے وہ سامنے جو اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ امام کا علم و فضل جو ہے اور ان کی امامت جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور لوگ پھر اس بات کو آگے نقل کریں، اور یوں 12ویں امام کا جو ہے تعارف بعنوان امام جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑھے۔ ہماری روایات کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ نقل ہوئے ہیں۔ ہم یہاں اپنے اس مختصر سے ٹائم میں بعنوان مثال جو ہے وہ 2 واقعے جو ہیں یا ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین میں نقل ہوا ہے، اور یہ کتاب جو کمال الدین ہے مہدویت کے موضوع پر ایک معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور قدیم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یوں ذکر ہوتا ہے کہ سعد بن عبداللہ قمی، جو کہ قم کی ایک بہت بڑی عظیم ہستی تھے، بلکہ اپنے زمانے کے فقہا میں سے تھے، وہ احمد ابن اسحاق قمی جو کہ مولا امام عسکری علیہ السلام کے قم کے اندر وکیل ہیں، ان کے ساتھ آتے ہیں 11ویں امام کی زیارت کے لیے، اور کچھ اپنے سوالات بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اب یہ واقعہ جو اس کتاب میں ذکر ہوا میں بعینہ ہی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سعد بن عبداللہ قمی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب مولا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سوال عرض کرنا چاہا تو امام نے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا اور یہ فرمایا کہ میرے نور چشم سے سوال کرو، تو اس موقع پر اس طفل مبارک نے میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ جو سوال کرنا چاہو کر لو۔ اب یہاں سے آگے میں اسی طرح الفاظ جو ہیں روایت کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو جناب سعد بن عبداللہ قمی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کے حروف مقطعات میں سے یہ ہے قاف، ہا، یا، عین، صاد، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا امام زمان علیہ السلام نے فرمایا یہ حروف غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ اور پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو ان سے آگاہ کیا، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوبارہ بیان کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی مجھے پنجتن آل ابا کے اسماء گرامی کی تعلیم دے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو نازل کیا اور ان کو پنجتن کے نام کی تعلیم دی۔
تو جب حضرت زکریا علیہ السلام ان مقدس اسماء یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن علیہ السلام، ان کا جب اپنی زبان پر نام جاری کیا تو فرماتے ہیں کہ میری مشکلات جو ہیں دور ہو گئی ہیں، میرا غم و حزن جو ہے وہ دور ہو گیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام اپنی زبان پر جاری کیا تو کہتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ غم سے بھر گیا اور میں مبہوت ہو کے رہ گیا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بار الہ ایسا کیوں ہے کہ جس وقت میں ان 4 حضرات کا نام لیتا ہوں تو میری پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب میں حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں تو میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرے اندر غم و حزن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ کاف ہا یا عین صاد اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں کاف سے مراد کربلا ہے اور ہا سے ان کے خاندان کی شہادت اور موت مراد ہے، اور یا سے یزید کے نام کی طرف اشارہ ہے کہ جو امام حسین پر ظلم و ستم کرے گا، اور عین سے امام حسین علیہ السلام کی عطش اور پیاس مراد ہے، اور صاد سے امام حسین علیہ السلام کے صبر اور استقامت جو ہے مراد ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا کہ جس کا جواب 12ویں امام نے جناب سعد بن عبداللہ قمی کو دیا۔ اس کے بعد سعد بن عبداللہ قمی جو ہے وہ یہ دوبارہ آگے روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ ایک اور سوال کیا، اور یہ سوال یہ تھا کہ اے میرے مولا اور آقا، لوگوں کو اپنے لیے امام معین کرنے سے کیوں روکا گیا ہے؟ چونکہ ہمارے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہی برحق ہے قرآن و حدیث کی روح سے کہ جس طرح انبیاء کا انتخاب پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے، ائمہ کا انتخاب بھی جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ ائمہ بھی منصوص ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور وقت کی حجت خدا کو پیغمبر کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد امام کون ہیں، اور ہر امام اپنے بعد والے امام کو اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے۔ تو اب اسی موضوع کی طرف جناب سعد بن عبداللہ جو ہیں وہ 12ویں امام کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں صرف اللہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے امام معین کر رہا ہے، ہم خود لوگوں کو اپنے لیے امام معین کرنے کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں کیوں اپنے لیے امام معین کرنے سے روکا گیا ہے؟ تو اب یہاں سے مولا امام زمان علیہ السلام کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام نے فرمایا، امام کو معین کرنے سے تمہاری مراد امام مصلح ہے یا امام مفسد؟ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہماری مراد امام مصلح ہے کہ جس سے معاشرے میں اصلاح ہو۔ تو پھر امام مہدی علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ کوئی بھی کسی دوسرے کے باطن سے مطلع نہیں ہے کہ وہ خیر و صلاح کے بارے میں سوچتا ہے یا فساد و برائی کے بارے میں، تو اس صورت میں کیا یہ احتمال نہیں پایا جاتا کہ لوگوں کا انتخاب کیا ہوا امام مفسد ثابت ہو؟ مثلا لوگ جسے اپنی طرف سے اچھا آدمی مصلح سمجھ کر امام انتخاب کریں، وہ چونکہ باطن میں خراب تھا بعد میں مفسد ثابت ہو، کیا یہ احتمال نہیں پایا جاتا؟ تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں، اس بات کا احتمال تو پایا جاتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اپنی طرف سے مصلح سمجھیں لیکن وہ مفسد ثابت ہو بعد میں۔ تو معصوم نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ امام کو انتخاب کرتا ہے۔ یعنی معصوم کے کہنے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ چونکہ خدا جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے اسی طرح خدا باطن سے بھی آگاہ ہے۔ آپ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن سے آگاہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اچھا ظاہر دیکھ کر ایک آدمی کو اپنا امام بنائیں لیکن کل وہ گمراہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی گمراہ کرے، لیکن خدا چونکہ جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے اسی طرح باطن کو بھی دیکھتا ہے، تو پروردگار کا انتخاب کرتا جو ہے وہ ہمیشہ مصلح ثابت ہوگا، وہ کبھی بھی مفسد ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہاں امام نے اور بھی وجوہات بیان کی ہیں، ہم صرف وقت کے اختصار کی وجہ سے صرف یہیں جو ہے اکتفا کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 12ویں امام کی معرفت جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہماری شناخت اور آگاہی میں جو ہے وہ ہر روز بیشتر سے بیشتر اضافہ فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔